السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ بیس کم کر دیں، سادی آواز ٹھیک۔ حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اللہ کے احسانات کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو اس احسان کی قدر کرنے میں کمی ہے۔ رمضان المبارک کا بڑا ہی مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، موسم بہار ہے، مقدر اور قسمت اپنے پورے عروج پہ ہے۔ نصیب اپنا اپنا ہے کہ کون کتنا کما رہا ہے اور کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بات دعووں کی ہو تو بڑے مل رہے ہیں، عمل کی ہو تو یوں لگتا ہے کہ ہم گفتار کے سبھی ہیرو ہیں اور کردار میں زیرو ہیں۔ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسی حوالے سے آج کچھ گزارشات ہوں گی۔ مجھے آغاز کرنا ہے کہ رمضان المبارک کو جس شوق سے لوگ پہلے لیتے تھے وہ ہم لینا چھوڑ گئے۔ جس دن امید ہوتی تھی کہ آج چاند نظر آئے گا، ہمیں کسی رویت ہلال کمیٹی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، لیکن ماں باپ کی محبتیں بتا دیتی تھیں کہ کچھ خاص ہونے لگا ہے۔ عصر کے وقت حکم ملتا کہ بیٹے سارے بچے نہا دھو کے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی فوراً سب نے چاند دیکھنا ہے۔ آپ یقین کریں، پورا خاندان، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، اور سارے بچے
چاند کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ حکم ہے، لیکن ماں باپ کا رویہ بتا رہا تھا کہ کام بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہ سامنے دیکھیں چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے کہنا ہمیں نہیں دکھا، تو کہتے یار میری عمر بھی زیادہ ہے، نظر بھی آپ لوگوں جتنی تیز نہیں، تو پھر کندھے سے لگا لینا اور اشارہ کر کے بتانا کہ وہ دیکھیے، اور پھر دعا پڑھنی۔ یہ ذوق میرے خیال میں سوسائٹی سے ختم ہو گیا، اور یہ شوق پیدا ہوتے ہیں بڑوں کے، نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ مہندی پہ آئیے، بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے چچے تائے بزرگ جس ذوق اور شوق سے مہندی میں آنے والے ان سٹارز کو، گلوکاروں کو، رقاصاؤں کو محبت سے، دید سے، بلکہ یوں کہوں کہ عید سے بڑھ کر کے خوشی کا اظہار پیسے ویلیں جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تلک مہندی کی یہ رسم نہیں ٹوٹ پائی جو کہ ہمیں مشرق سے ملی تھی، اور وہ چاند جس کا 12 مہینے میرے اور آپ کے محبوب نے بڑی محبتوں سے دیکھ کے دعا پڑھی، عقیدہ دیا، وہ شاید کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں آتی، ہمارے بڑوں کو بھی نہیں آتی، آئے بھی کیسے پتہ ہی نہیں۔ حکم ہے صوموا لرؤیتہ، دنیا کو نظر آیا ہے یہ اہم نہیں، آپ کو نظر آیا، آپ نے دیکھا۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ رمضان کے لیے اگر اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے تو اس ذوق کو دوبالا کیجئے، بچوں کو کہیے، اہتمام کیجئے، چھتوں پہ چڑھیے، کھلے میدان ہیں وہاں پہنچیے۔ یہ استقبال کا انداز اگر پیدا ہو گیا تو اگلے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا سب سے بڑا جو تحفہ تھا جس سے محروم ہو گئے ہم لوگ اور ہوتے جا رہے ہیں، وہ پیغام تھا میرے اور آپ کے محبوب کا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ذرا شعور کی دنیا میں ان جملوں کو نوٹ کریں۔ من قام، شہر سیال کوٹ کا چودھری، کوئی راجہ، کوئی سیال، کوئی بڑے وڈیرے اونچے خاندانوں، نوابی اور مالی طور پہ مضبوط ترین بندہ یا کمی، جسے آپ مسلی کہہ لیں، جو بھی کہتے ہیں، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، امیر سے امیر، غریب سے غریب، جس نے بھی قیام کیا رمضان کا، 1-2 دن نہیں، لفظ سنیے، اگر رمضان 29 کا ہے تو 29 دن، 30 کا ہے تو 30 دن، رات پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے۔ میں کافی عرصے سے یہ جملے لوگوں کے سن رہا ہوں، خود پڑھنی نہیں، لوگوں کو پڑھنے نہیں دینی۔ کچھ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جناب نوافل ہیں اور نوافل کی جماعت نہیں، دھوکہ ہے۔ سارا سال صلاۃ التسبیح پہ جماعتیں کروانے والے بھی یہ بولتے ہیں۔ کچھ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے، لہٰذا یہ دین نہیں ہے۔ کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی پڑھی نہیں ہے۔ سر جی دھوکے باز دھوکہ دے رہے ہیں، شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک کو ہوا دی جا رہی ہے۔ پہلے ہی کمزور تھے، اوپر سے بد عملی کی انتہا، تو پہلے روحیں مضبوط کیجئے، جسم ہمارے بڑے مضبوط ہیں۔
میں نے 8-8 گھنٹے محنت مزدوری اوور ٹائم لگاتے دیکھا ہے. میرا بیٹا بیمار تھا، ہم ہاسپٹل میں تھے، تو میں آج صبح گیا تو وہی نرس، شام کو گیا تو ڈیوٹی پہ ہوئی، اگلے دن صبح گیا تو پھر ڈیوٹی پہ ہوئی، شام کو گیا تو میں نے مسز سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی جی میرا گھر دے حالات ٹھیک نہیں، میں اوور ٹائم لگا رہی ہوں. ایک عورت ہو کے 4 ڈیوٹیاں لگاتار کر رہی ہے. مرد کر رہے ہیں 8-8 گھنٹے تغاری اٹھانے والا، دھوپ میں کھڑا ہونے والا 8 منٹ پنکھے کے نیچے اللہ کے گھر میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ یار کے کہنے پہ، محبوب کے کہنے پہ دنیاوی مقاصد کے لیے بھوک ہڑتال کر کے کئی دن گزار لیتا ہے. رب سے محبت کبھی اسے نہ قیام میں کھڑا کر سکی ہے، نہ سیام میں اسے روک سکی ہے. تو ضرورت ہے ٹیوننگ کروانے کی. کچرا پھنس جائے، انجن ہونے کے باوجود کام نہ کرے، تیل بھی ڈالا ہو، ریس دے پک نہ لے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے. اللہ نے تو بھیجا ہے، کام 2 ہی ہیں. دنیا میں جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. جنت میں رہائش بھی دی ہے، آزمائش بھی ہے، بڑی ساری آسائشیں اور زیبائش بھی ہیں. لیکن جب آزمائش میں فیل ہو گئے ہو تو جنت میں رہنے کے مستحق نہیں ہو، نکلو. پوشاکیں اتار لی گئیں. اور یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، میں قیام کی طرف آ رہا ہوں. جس قوم کی عزت ننگی ہو جائے، جہاں باہر پیرے لگے ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹی کی فصیلیں بنی ہوں، 4 دیواری ہو، مین گیٹ ہوں، اور وہاں گارڈ بیٹھے ہوں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوں، نگرانی موبائل پہ ہو رہی ہو، اور پھر اس گھر کی بیٹی اور عزت، ماں بہن بیٹی بہو ننگی ہو کے پوری دنیا میں وہ ششکے دکھائے جو ایک شوہر کے سامنے بیوی نہ کر سکے. اور ایک گفٹر کی ڈیمانڈ پہ وہ اپنے بچوں کو، شوہر کو، رشتوں کو پامال کر کے، کراس کر کے، روند کے چلی جائے. تو پھر یاد رکھیے کہ جنت کے اندر بھیج کے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، رہائش دے کے، زبائش دے کے، خوراک دے کے، ایک آزمائش، اسی میں غلطی ہوئی. رب نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ لباس فارغ کر دیا. جس قوم کا لباس اتر جائے، اور سب سے اہم لباس ہوتا ہے تقوی کا، ختم ہو چکا ہے. یہ سب گول تے کچھ نہ پھول، آپ اور میں ننگے ہو گئے ہیں. سنا کرتے تھے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. وہ حمام تو شاید ختم ہو گئے کہ جہاں لوگ اکٹھے نہاتے تھے اور ننگے نہاتے تھے. ہم نے اٹیچ بات کر لی ہے. لیکن ساری رات جاگنے والے، لائیو جانے والے مسلمانوں کے بچے، امت محمدیہ کے افراد، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری عزتیں، اور ساتھ بیٹھے ہوئے وہی آدم کا بیٹا ہے اور وہی حوا کی بیٹی ہے. شکوک و شبہات کہاں ہیں سارے دین میں؟ نہیں جی قیام نہیں کیا حضور نے، روزے سے کوئی تعلق نہیں. وہ بھی روزے سے تعلق نہیں تو یہ کیوں کہا من صام رمضان، من قام رمضان؟ آپ کے ناک پہ مکھی بیٹھے، بٹھائے نہیں رکھتے، اڑا دیتے ہو. شکوک و شبہات پیمبر کی بات کے سامنے، قرآن کی آیات کے سامنے آ جائیں، صرف ایسے کر دیا کرو، پھر بات بنے گی. ادھر سے سنی ادھر سے نکالی. اگر آپ نے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ کام شروع کر دیا، وہ جی حضور نے نہیں پڑھی. نوٹ کیجئے، جب سے سورہ مزمل اتری ہے نا، میرے پیمبر نے، علماء بیٹھے ہیں اہل علم تشریف، آپ ایک ادارے میں ہیں، پتہ کیجئے، سوائے مزدلفہ کی رات کے جو 10 ذی الحجہ کی تھی جب آپ حج پہ عرفات سے آئے، اس ایک رات کے علاوہ محبوب نے کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا.
کبھی نہیں چھوڑا. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو نوافل ہے، آپ نے نہیں پڑھے؟ ہے نوافل، ہے نافلہ، ہے تہجد، ہے قیام اللیل، مگر رمضان میں جو اس کو اہمیت ملی ہے وہ اسپیشلی ہے. اور ہم نے بڑا ایزی لے لیا ہے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی، نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڑھے کتوں سر چوڑی. بھائی سب سے پہلے اس چیز کو مضبوط کیجئے، ڈبل ٹیپ لیجئے، گاڑی کے ساتھ سائیڈ پہ کوئی چیز چپکائیے. ڈبل ٹیپ مضبوط ہوگی تو چلے گا، وگرنہ ہوا میں اڑ جاتا ہے سارا. گلو کا مضبوط ہونا ضروری ہے، رنگ اترنے لگتا ہے. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ میں خود کو رنگنا ہے تو رحمان کے احکام سنیے، پیمبر کے فرامین سنیے، جو وہ کہہ دیں. پھر ساری دنیا فلسفہ لے کے آئے، لاجک لے کے آئے، اکھاڑ پھینکیے، سائیڈ پہ کر دیجیے. آج اس شبے کو ختم کر کے اٹھیں. میرے پیمبر نے کبھی بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا، اور رمضان میں کہا کیا. آپ نے گھر میں بھی پڑھا، انفرادی بھی پڑھا، جماعت کے ساتھ بھی قیام کیا، اور عشاء سے لے کے 1/3 رات کے حصے تلک کیا، عشاء سے لے کے آدھی رات تک کیا، با جماعت کیا. عشاء کی نماز سے لے کے اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا کہ ڈر رہے تھے آج سیر ہی نہیں کر پائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. اور یہ بیان ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو. صرف اس وجہ سے آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ اگلی مرتبہ نہیں آئے کہیں فرض نہ ہو جائے. جب فرضیت کا خدشہ ختم ہو گیا ہے، آئیے اس کو اپنی زندگی میں پکا پکا شامل کر لیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سر جی 2-4 FIR ہوئے ہون نا بندے تے، کہندا جی جو ریٹ لگدا لگے، میرے کو نہیں پیشیاں دے ہوندیاں، استاد جی کوئی لے دے کر کے نہ تو میرا پچھو اینو نیل کرواؤ. کھاتا صاف ہونا چاہیے، میرے تے نہیں ہونا چاہیے. جتھے جانا اتھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی آئے گا، جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی ظلم کیے، جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں، میں نہیں دیکھوں گا. میں تیرا ماضی چیک بھی نہیں کروں گا، کسی کے سامنے بھی نہیں رکھوں گا. یہاں تو کوئی حج عمرے پہ چلا جائے نا تو بہنیں بول پڑتی ہیں، پر آوا ساڈا حق کھا کے عمرے ماری جانا ہے. رب نہیں کہے گا کہ میرا حق مار کے آج رمضان میں کس منہ سے مسجد آیا ہے. یہ غالب نہیں کہ کہہ دے کس منہ سے کعبے جاؤ گے. غالب وہ رب ہے جو کہہ رہا ہے کہ آ جا. یہ واحد جگہ جہاں آوازیں لگی ہیں. پتہ نہیں سیال کوٹ میں آپ کے کوئی ایسا بازار ہے جہاں لوگوں کو آوازیں مار کے بلاتے ہوں، باجی آ جاؤ، پاجی آ جاؤ. اللہ نے آوازیں دی ہیں، جہنم بند کر کے، شیطان باندھ کے، جنت کے در کھول کے، رحمت کے در کھول کے، آسمان کے در کھول کے، پھر منادی کی ہے یا باغی الخیر اقبل، پاجی آ جاؤ. یہاں کہتے ہیں اتنے لٹے جاؤ گے، ادھر آ جاؤ، سستا لے جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں سب تیرے لیے ہے، آ جا. کہاں آئے ہیں؟ کون آیا ہے؟ بڑی سے بڑی مسجدوں میں دیکھا ہے حال یہ ہے کہ پہلی صف، دوسری صف، باقی پیچھے خارش. من قام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ. اور یہاں کھڑا صرف ایمان والا ہوگا. ایمان سے مضبوط دنیا میں چپکانے والی کوئی چیز نہیں ہے، جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، جو غزوات میں جوڑتی ہے، جو امن میں جنگ میں جوڑتی ہے، جو توحید کے سنگ رکھتی ہے. آپ سن رہے تھے نا کہ توحید شرط ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، کرتا کون ہے؟ ذوق ہو تو کوئی کرے، ذوق ہو تو کوئی پڑھے. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، جو پڑھ رہے ہیں ان کی حالت تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ملے بھی کیا؟ خالی ہاتھ. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف خود پڑھ رہے ہیں. تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ حاجی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب، عظیم مذہبی سکالر صاحب، ٹائٹل تو دنیا نے دے دی ہے. اب پہ کل ہی پجے پھر دے ہو، ٹبر کتھے جے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، آگ لگے تو پہلے بچے نکالو.
آگ لگے تو پہلے گھر والوں کو لاؤ، آگ لگے تو دنیا میں منادیاں کرو، آگ لگے تو دنیا چیخ اٹھے۔ کتنی بڑی ریاست تھی، ہوئی فکر کہ نہیں ایتھو لوکی نہیں جی ساتھ دو، اپنے گھر میں تو پہلے ساتھ دے لیجئے۔ قیام کے لیے کون آیا ہے؟ آپ کی اکیلی پیشانی پہ محرابہ بن گیا ہے، بڑا پیارا ہے اللہ کو یہ نشان، لیکن میرے پیغمبر نے پوری زندگی جو محنت کی ہے نا، وہ لوگوں کو ساتھ ملانے کی۔ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، میرے محبوب چلے گئے دنیا سے۔ خلافت راشدہ نے جو نشان ڈالے ہیں زمین پہ، مٹانے والوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں، نشان نہیں مٹا پایا، لگے ہوئے ہیں دن رات۔ تو اس لیے باقی کام پھر ہوں گے، پہلے قیام کے لیے جرت پیدا کرو کہ میں کھلو گیا، میں رمضان پورا کھلونا ہے، من کاما رمضان ہے، یہ نہیں کہا جو اکیلا جو ہے وہ آ گیا بس ٹھیک ہے، مرضی کا ہے، 2 دن پہلے، 2 درمیان میں، 2 آخر میں، 2 روزے شروع میں رکھ لیں، درمیان میں 2، کیوں بھائی وہ مہندی لاؤن جوگے تے ہون نہ، چلو بندہ تھوڑا بہت عید جوگے تے رکھ لو، ایسے نہیں ہے۔ یہ پچھلے کھاتے صاف ہونے ہیں، گناہ صاف ہونے ہیں، جرم مٹنے ہیں، اور صرف مٹنے نہیں، اللہ نے جب بندہ صدق دل سے تائب ہو کے رب کے سامنے آ جائے تو مالک ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے کھوٹے لے کے کھرے دینے پہ قادر ہے، اور اس کے وعدے ہیں، کون کرے مگر۔ اس لیے جتنے بھی دھوکے باز، نفس دھوکہ دے، شیطان دھوکہ دے، وہ باندھا ہوا ہے شتونگڑے دھوکہ دے، وہ جاتے ہوئے ہوم ورک دے گیا کہ میں رمضان میں چھٹی پہ چلا ہوں، ذرا پیچھے یہ کرتے رہنا، میں جیل آ کری جو چلتے ہیں نا آرڈر، میں ذرا جیل تسی کام چوک کے رکھو، وہ ہم اس کے شاگرد بنے ہوئے، رکیے ذرا، آئیے ذرا۔ آج کے بعد قیام چھوٹے پھر چسکا دیے زندگی موقع ملا ہے، سیزن ہمارا جب گندم کا سیزن ہوتا ہے نا آپ کی طرف مونجی کا، باقیاں دے تو مینوں پتا نہیں، جڑے کسان لوگ نے کہندے نے ماں نو پڑھولے چ پا دو، منجے اولے نپ دو، اتنے کپڑا دے کے سیزن لگا لو، دانے ہوں گے تو آگے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مری ہوئی اماں کو نہیں دفناتے ہم، رب نے سیزن دیا ہے پچھلی پوری زندگی، اور سیزن دیا ہے دن کو سیام، من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، قیام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں ایمان کے ساتھ، مگر محاسبہ بھی کرنا ہے، دوسروں کے محاسبے سارے کر لیتے ہیں، اپنا بھی کبھی کیا۔ میں ایک جگہ گیا، ٹھینگ موڑ کے قریب تھے، تو مغرب سے پہلے سورج غروب ہو رہا تھا، تو گرمی کافی تھی، ٹیوبل چل رہا تھا، تو میں نے گاڑی وہاں لگائی، نہایا، فریش ہوا، وضو کیا، سامنے دوسری طرف مسجد تھی، مغرب پڑھی، مسافر تھا، عشاء بھی پڑھی، جہاں پروگرام تھا وہاں ایک اکیڈمی تھی، سارے مہمان ادھر ہی وہ ویلکم کر رہے تھے۔ پروگرام کے بعد جب نکلنے لگے تو ایک آدمی نے کہا جی 3-4 لاکھ روپیہ لا کے ضائع کر لے۔ اچھا، میرے کان میں جب آواز پڑی تو میں رکا، میں کہا جی خیر ہے 3-4 لاکھ ضائع کر لیا جی؟ کہندا جی اسی یہ جلسہ اس دفعہ اس لیے رکھیا سی بھی جننے بھی خطیب ہوندے نے انہاں چوں نماز کیڑا بندہ پڑھدا کیڑا نہیں پڑھدا؟ کہندے جی حلفن کہنیاں کسے ایک نے بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، واقعی نہیں پڑھی۔ میرے کہنے کا جو مقصد ہے، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، دنیا دوسروں کو ٹیسٹر لگا لگا کے چیک کر رہی ہے، دھوکے باز کون ہے، فراڈیا کون ہے، ملاوٹ کرنے والا کون ہے، بے ایمان کون ہے، جھوٹا کون ہے، منافق کون ہے، گندا کون ہے، زانی کون ہے، شرابی کون ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے تو جو بھی ہیں آ جا، میں نہیں پوچھنا، مجھے تیرے سے پیار ہے، تو آ جا بس۔
सर जी अभी भी कुछ नहीं हुआ। पंजाबी च कहते डुले बेरां दा कुछ नहीं गया। वाकई नहीं जे कुछ जाता। आ जाओ, आज 9 है मार्च, रोज़ा 8वां, फिर की होया? वो कहता जदों भी आ जा। आज के बाद जहाँ जहाँ रहते हैं क़याम को मजबूत कर लें और ये नीयत लेके जाएं, अल्लाह मेरे से बड़ा दुनिया में मुजरम कोई नहीं। मौला पापी तेरे बूहे ते आ गया है। दुनिया नू जाके अल्लाह दी कसमें पता लग जाए ना कि मेरे गुनाह की ने, तो कोई मेरे नाल सलाम ना लवे, सलाम ना लवे। एक गल मैं कदी नहीं भुलिया, अल्लाह क्या है, 3 साल लगातार जामे सल्फिया से जाके मां के कदमों में बैठता था। अम्मी आ कुरान ने आख्या है, हदीस ने आख्या, तो मां ने इदां करके कहना चुक अपनी आयतां ते चुक हदीसड़े, नहीं लोड़ मैनू। अम्मा बरेली वाल मसलक थी, तड़प तो होती है, दुआएं मांग मांग के जाना। नहीं समझ आ रही थी, रब ने ऐसे ही ज़हन में डाला, खत लिखा, अम्मा जी हम आ रहे हैं, यहां साग नहीं मिलता, साग ते पकाया जाए। मां ने जड़ियां मुहब्बतां नाल घोटिया। कदी रब नूं कहो अल्लाह मैं आउण वाला, अल्लाह मैं माफी चाहना, माफी दे बूहे खोल। क्या कहते हो मस्जिद में आते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मुजरिम आ रहा है, इस काबिल नहीं कि दर खोले जाएं, लेकिन इल्तिमास है दर खोल दे, अंदर आउण दो। गए मां जी को एक लफ्ज मैंने कहा, मां जी मैं जेड़े तुहाडे जहेज च बर्तन मिले ने ना, उस प्लेट च खाना खाना। कहने लगी पुत्र तेरे नाने बिश्ती दी निशानी है, ते टुट गई, तो मेरे को तो थोड़ियां जिहियां चीज़ां बचियां ने। मैं क्या नहीं अम्मी उहदे च खाना। बड़ी मुहब्बत ना पेटी खोल के विचों कढ़ के गोल्डन प्लेट थी दी, साफ की, कपड़ा शपड़ा मारा, कहते ले आप। मैं क्या मैं आया, बाहर गया, नाली थी गंदी, उसके अंदर मैंने ना जितने में हाथ पकड़े जाते थे पकड़े, बाकी सारी अद्धी प्लेट लपेट छड़ी। वो नाली की जो गंदगी थी, जो गिलाजत थी लगी हुई, मैं आया उठा के ऐसे कहा, मैं क्या मां जी पाओ थले तू वेख के ना उत्ते तक सिर तू। कहती इलम तां तो नहीं चढ़ गया किते, पता ही की करन दिया। मैं क्या मां जी मैनू बहुत पता है, मेरा दिल करन दिया, बस तुहाडी मुहब्बत मैनू इहदे च साग पा दो। मां ने तत्ते साग दी कड्डी डोई मारी गुटां ते, नहीं वेख्या प्लेट टुटेगी, नहीं वेख्या कुछ होएगा। मैं क्या मां जी की गल है, मेरा दिल करन दिया है, दो ना सालण। कहन लगी इस लिबड़े भांडे च तैनू किदां दवां। सर जी बर्तन धो के कभी आइए, आंसू का एक कतरा बहा के आइए, फिर देखिए वह रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना। एक दफा तो आइए अल्लाह के घर में, पिछले सारे धो देगा। मां कहती पुत्र मैं नहीं पा के देना इहदे च। क्या अम्मी मैनू नहीं पता। कहते ने कि यह गंद हल्का है, शिरक ते गंद तो बुरा गंद कोई नहीं। उस्तादों ने बताया है कि बिदआत से बुरी गंदगी और गिलाजत नहीं है। मां जी रजुलन अशअस अगबर, मुसाफिर मुसाफिर की दुआ कबूल हो, रफा यदई हाथ उठाओ, रब दुआ पूरी करता है, खाली हाथ नहीं मोड़ता। बर्तन उठाए हुए अल्लाह के नाम लेके या रब कर रहा है। रब कैसे डाले इस बर्तन में, खाना हराम का, पीना हराम का, इसका मलबस हराम का, गोश्त और गिजा सारी हराम की। मां साग ते दाल नहीं पा के देंदी, रब किदा रहमत पावे। आओ तो सही ईमानन, सिर्फ क़याम नहीं, ईमान की सफाइयां लेके आ, तहारतें लेके आ, पाकीज़गियां लेके आ। जाहिर को धोया है, वुजू किया है, नहाया है, कभी अंदर दा भी गुसल कर। और अंदर के गुसल के लिए कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कतरा मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये कतरा तेरा। वो दिन थे जब मैंने मां को बदलते देखा। मगर कैसे, वो तो मां थी, तरला डाल लिया। सर जी किदा दिन रात सफरों में गुजर गई।
दिन को भी खड़े होके तदरीस, रातों को भी सफर असफार। डर लगता है कि मौला जी तू फड़ लवें तो छोटी गल तो भी फड़ लेना। अल्लाह तेरे दरवाजे पे आया हूं, कोई बुआ दस जिथे जावा। अल्लाह की कसम डर ही नजर नहीं आता। दुनिया तो कहती है ना उत्थे चलिए, बाबा जी को चलिए, फलानी जगह चलिए, वो तो अपनी गुजार गए, उनके साथ अंदर क्या मुआमला हो रहा है ये मेरा रब जानता है। मेरे पास आजमाइश है, इम्तिहान है, मौका है, और मैं दुनिया के कहने पे, मेरे बच्चों को कहा किसी ने आज बारिश है पेपर कैंसिल है, बच्चों ने कहा बाबा पेपर कैंसिल है। मैं क्या पुत्र उधर राबता करो, पहले पूछो। राबता किया, उन्होंने कहा जी पेपर है, किसने कहा कैंसिल है? सारी दुनिया कह रही है क़याम नहीं है, ये तरावी खुद नाम रख के फिरका इस्लाम में नहीं है, ये नामों की जंग नहीं है। मैंने जब राबता करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अमल को देखा, असहाब को देखा, ज़ौक़ को देखा, तो वहां तो है। रोजे डाइटिंग करनी हो तो पता नहीं 24 घंटे भूखे। रब कहे 11 महीने मेरे कहने पे खाया है, मेरा दिया खाया है, 12वें महीने तुलुए फजर से लेके गुरूब आफताब तक थोड़ा डाइट कर, मुझे अच्छा लगता है तेरा स्लिम होना। तो हमें परवाह, पित्ते पानी हो गए, मर रहे हैं। सर जी अल्लाह कबूल करे, फखर से नहीं मिट के कह रहा हूं, मैं 120 साल के बुजुर्ग को भी मिला, 108 साल के बुजुर्ग को भी मिला, शायद मैं यहां पहले भी जिक्र कर चुका, और देखने गया, मिलने गया। बच्चे कह रहे हैं अब्बू को कह दें कि रोजा छोड़ दें, बीमार हैं, इस हालत में रब मुआफ कर देता है। मैंने कहा, कहने लगे पुत्र जो मैं रोजा रखूं तो की हो जाएगा, ज्यादा तो ज्यादा मर जाऊं, तो जिस हालत च मौत आवे तो होर की चाहिए, होर की चाहिए। लेकिन अफसोस, जिस्म कमजोर, रूहें कमजोर, दिल कमजोर, नजर कमजोर, फिक्र कमजोर, अकीदे कमजोर, हमले पे हमला, वार पे वार, कुल्हाड़ियों पे कुल्हाड़ियां, और हम तैयार हैं जी काट के रख दो। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, कुरान के साथ जुड़िए। अच्छा क़याम में करना क्या है? कुरान पढ़ना है। दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह का गिफ्ट जो है इंसानों के लिए कुरान है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान से कौन जुड़ा है? आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, बावुज़ू होके बैठे हैं, रोज़ा रख के बैठे हैं। मैंने कभी ऐसे कहा नहीं है, लेकिन पूछ लेता हूं, जिस बंदे को घर तर्जमे वाला कुरान है, सिर्फ वो बंदा हाथ चुके, बाकी रहन देवे। मुसलमाना चो वो बंदा बावुज़ू अल्लाह, कोई गर्दन ते तलवार नहीं लटक रही। बाकियां नु की मसला है? हाथ नीचे करे, बाकियों को क्या मसला? ये हिफज करना, कुरान पढ़ना, तर्जमा पढ़ना, नाजिरा पढ़ना, ये बच्चों के लिए जरूरी है। उम्र 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल, 20, 30, 40 साल, कुरान नहीं आता। एक बंदा सिर्फ दस दवे, एक रुकू जिन्हों पूरा होंदा तर्जमे ते तफसीर नाल, एक बंदा तालिब इल्मां तो अलावा। क्या मसला है? कहां रहते हो? ऑफिस जॉब करते हो, बड़े नामी गिरामी हो, लोग डॉक्टर बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, लोग इंजीनियर कहते हैं, बड़ी दुनिया के अंदर हिसाबो किताब रखते हो। जिन्हें अगे वफावां करनियां ने वो कहां है? तियां पुत्रां की खातर, मां बाप औलाद की खातर। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी। मैं कब्रिस्तान की वादी में, अभी तो कयामत आगे है, कब्रिस्तान की वादी च यकीन करो, कब्रां बारिश च गिलियां, मुंह खुले, लाशां बाहर, ते कोई वारस कोनी जे। कितना कमा कमा के गए, प्रॉपर्टीज बना के, बंगले बना के, विल्ले बना के, कोठियां बना के, बंगले बना के, माड़ियां बना के, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं बनाया। वो नहीं बना सके थे, कुरान नहीं जिन्हें
بھائی سارے عمل بعد میں قرآن سے ہی ملتے ہیں. نماز وہاں سے ملے گی، روزہ وہاں سے ملے گا، حج زکوٰۃ وہاں سے ملے گی، حقوق العباد وہاں سے ملیں گے، حقوق اللہ وہاں سے ملیں گے، منہیات وہاں سے ملیں گی، محرمات وہاں سے ملیں گی. حلال حرام کیا ہے قرآن بتائے گا. تو قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں، کس کو جا کے کہوں کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے. رب دا واسطہ جے کوئی ترلا پوا لو یار قرآن نو شروع کر لو، ایک آیت پاویں پڑھو. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، پھر دل کرتا ہے کروں. بابا جی پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں ہیں. بزرگ کسی نے بتایا کھیتی باڑی کرتا ہے لیکن رب رسول اور اپنی آخرت نہیں بھولا ہوا. گیا پوچھتے ہوئے وہ سکھے کی نہیں، سکھے کی نہیں، بچے کی. پھر آگے دیہات میں پوچھتا پچھاتا آیا، جہاں ڈیرا تھا وہاں گیا. میں کہا جی تو انہوں ملنا کہندے پتر اکڑی تے میں انہوں 5-10 منٹ نہیں دے دیندہ. تو دیئے میں بیٹھ گیا چارپائی میں. بابا جی پسینے سے شرابور ہے، کھالے تے بہ کے انہوں نے وضو کیتا ہے. جامن دا درخت دے سنگے چ کپڑے سی ہو پائے نا، بننے دے اتے کھلو کے 4 رکعتاں پڑھیاں نے. درخت دی شاخہ نال شاپر چ کچھ ورکے قرآن دے سی وہ کھولے نا، تلاوت کیتی ہے تے ہاتھ چک کے آ گئے. پتر ہون دس. میں کہا جی کچھ نہیں، بس کچھ سنیا سی ویکھن آیا سا، ویکھ لیا. کہنے لگے بیٹا اولاد تے وفادار نہیں نکلی، پڑھایا ہے میں انہاں کھیتاں جو پڑھایا. تو سارے کہندے بابا ہے پاگل ہے، ایویں محنت کری جاندا، اینوں پتہ ہی کوئی نہیں. کہندا پتر میں انہوں بڑی پراپرٹی دے چھڈی ہے، اے انہاں دی ہے، لیکن آج انہاں کا کام ہے نا، اے میری اگلی قبر لئی ہے. پتہ نہیں میرے موڈا بھی دیندے نے کہ نہیں، جنازہ پڑھ دینے کہ نہیں پڑھ دے. کہاں لگے ہوئے ہیں آپ اور کہاں لگے ہوئے میں؟ ساری زندگی چولہے پہ ماں جلی، توے پہ ہاتھ جلائے، تندور پہ ہاتھ چلائے، اولاد پالی. قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا. قرآن کی صرف پہلی آیت پڑھ لیتے نا، الحمدللہ رب العالمین. اس نے رب کا شکر ادا ہی نہیں کیا جس نے بندوں کا نہیں کیا. میں رات کو 3-3:30 بجے گاڑی گھر دروازے پہ لگاتا ہوں تو ایک کتیا سامنے آتی ہے، دم ہلاتی ہے. بڑا حیران ہوا، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے اور ابھی تک کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے تو اسے کبھی کچھ نہیں، یہ کیسے ہے؟ میں نے بچوں سے پوچھا یہ باہر کیا معاملہ ہے. چھوٹا بیٹا کہنے لگا ابو اس کے بچے ساتھ تھے، بھوک لگی ہوئی تھی اسے، پتہ نہیں بول رہے تھے اور اس کی بھی حالت مجھے کچھ ایسی لگ رہی تھی. میں نے اپنے حصے کا دودھ اس کو ڈال دیا. ایک دفعہ اس بچے نے انہوں نے دودھ پایا ہے، آج 4تھا سال ہے وہ دم ہلاندی ہے. سر جی کتے چیک کریے تواڈے میرے چوں مقدر حال ہے جڑا اپنے ماں باپ دے نال سدھا ہے. دنیا کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، اولاد کی خاطر، بچوں کی ماں کی خاطر، بیوی کی خاطر، یہ زمین اور پراپرٹی کی خاطر ماما نو گالاں. وہ سر جی ساڈے تو کروڑ گنا وہ کتا بہتر ہے جنہیں ایک دفعہ دودھ پیتا ہے 2 سال ماں دا دودھ پی کے کہندا جی اچھا میں ماں دا تو کر لوں، میرے کو پیو دا احترام نہیں ہوندا. وہ ظالمہ جے پیو نہ ہوندا تے ماں دا دودھ کتھوں آنا سی؟ اسے لبن الفحل کہتے ہیں فقہا. یہ دودھ ماں کو رب عنایت کرتا ہے، سبب باب ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے. کہاں ہے آج؟ قرآن پڑھا ہوتا، ایک رات قیام کیا ہوتا، سنا ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں ڈبل تویز ہے، دھورے اس جملے میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. لیکن کون سمجھے، کون غور کرے؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اللہ حافظ ہے، رٹا ہے، کچھ پڑھنے نہیں دیتے، گمراہ ہو جاؤ گے. جو پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اللہ حافظ ہے. ڈبل تویز ہے اس میں، عین واو دال. تعوذ محبت کے تویز لیتے، استاد جی کوئی ادھا دا تویز کر دو میرے علاوہ کسی اور نو ویکھے ہی نہ، انہوں اگ لگ جائے، میں لے کے دے دینا پکھے نال گھمائی جتھے بھی اوڈ دا محبوب تیرے کو لاؤ. ٹھیک ہو گیا جی، مان لیتے ہیں. روپیہ جو ہے وہ
50,000 اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں، تیار ہے، تویز لکھ دو، روے میرا، کسی والا اکھ نہ چکے۔ توحید کا کہہ دو، توحید کا کہہ دو، اور رب کا بندہ ہو کے کسی اور کا بنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہیں آ گل نہ کرے آجے، یہ بھابیاں والیاں گلاں نے، تویز لکھوانے آ جائیں گے، یہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اعوذ باللہ مسلک نہیں ہے، سارے کلمہ گو پڑھتے ہیں، اللہ کل کائنات بھی مل کے مجھے تیری کسی اور طرف بلائے، میں نہیں ہوں جانا، مینوں کسی اور نال نہ بھیجی۔ میرے ننیال بہت دور ہوتے تھے، سال بعد کہیں آنا تے آندیاں ہی کہنا بھینے آ منڈا تیار کر دے اسی نال لے جانا، تو دل نو کھو پین لگ پڑنے، بھج کے ماں دے پیراں چ لتھا چمی، میں نہیں جانا، میں نہیں ہوں جانا۔ ان کی محبتیں اپنی جگہ، یار قرآن پڑھنے والا ساری دنیا بھی کھینچے، اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے اعوذ باللہ، مولا میں کتے نہیں ہوں جانا، میں کسے حل نہیں ہوں جانا، مینو دکھ آن مینو سکھ آن، میں تیرے بوئے تے، میں تیرے در تے۔ کتا ایک دفعہ دودھ پی کے پوچھا ہلاوے تے در نہ چھڑے، تو میں ساری زندگیاں تیری کھا کے، تیرے پہن کے، تیری عنایتیں، تیری نوازشیں، تیرا در چھوڑ جاؤں گا۔ اعوذ باللہ، اللہ میں ایسا تویز لینا چاہتا ہوں جو تحفظ دے دے، مجھے تیرے سے توڑ نہ سکے، من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے دوسرا تویز۔ سر جی وہ جنوں میں چاہنا نا وہ کسی ہور نوں چاہتا ہے، کوئی ادھا دے تویز دو، انہاں دی نا آپس دے وچ نفرت پیدا ہو جائے۔ ہم تصویریں منگوا لیتے ہیں، دونوں دیاں تصویراں دے اتے کچھ لکھ کے کاٹا مار کے، تے یہ ایستا ایستا نفرت پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر 5 بچوں کی ماں انہوں کہندی میرا دل نہیں کردا میں تینوں ویکھاں، تیری شکل نہیں چنگی لگتی، میرے سامنے نہ آیا کر، وہ پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے۔ یہ ہو سکتا ہے کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ طاقت جو آپ کو حق سے، حقوق سے، اپنوں سے، حقیقت سے دور کرے، شیطان ہے۔ پتہ کیا کبھی بیٹی کو جدا کرتا ہے شوہر سے باپ، غصہ نہ کرے، آج قرآن پڑھا ہوتا تو شیطانی کام تھا، بھائی کرے تو شیطانی کام، کزن کرے تو شیطانی کام۔ من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منا، یار کتے قرآن نال ایمان اور احتساب نال کھلوتے ہوندے تو ہو کداں سکدا سی کہ رب دا بوہا چھڈ کے کسے اور بوہے تے جاندا۔ ایک دن نا مجھے اہلیہ کہنے لگیاں کام میں تے ذرا کر دیا جائے، میں نے کہا یار اتنے سال ہو گئے ہیں، 2 صدی لگ گئی ہے، تو میں ہی کرن دیا، کدی بھراواں نوں بھی کہہ دیا کر۔ انہوں پوچھ دی کہ وہ جدو قبول ہے آکھیا سی، وہ میرے بھراواں نے آکھیا سی یا تسی؟ میں کہا میں ہی آکھیا سی۔ وہ نکاح نامے تے سائن تواڈے نے؟ میں کہا جی میرے ہی نے۔ کہندی بیوی تواڈیاں تے کواں بھراواں نوں، یہ کداں ہو سکدا ہے؟ کتے قرآن پڑھیا ہوندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ بندہ تیرا ہوں، مشکل پڑے تو کسی اور کو کہوں، رواں تیرے در تے کم پوے تے کسی اور بوئے تے ٹر جاواں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ عشق دی موت کسے کم دی نہیں ہوں، ایمان نہیں تے، ایمان در در پہ نہیں جانے دیتا۔ کتنے ناراض ہوئے تھے اس صحابی سے، سارا مدینہ ناراض، بیوی ناراض، یار ناراض، تو پھر کسے دشمن نے سدیا سی، آجا جے تیرا وڈیرے ناراض ہو گئے نا تو میرے کول جگہ بڑی ہے۔ زیادہ ٹھائے مار کے روئے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر جی ایک وڈیوں قرآن شروع کر لو والناس تک زندگی مک جانی ہے، لیکن مٹھاس نہیں مکنی، محبت نہیں مکنی، کتے آؤ تے صحیح، کرے کون؟ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن ہے، 17 مرتبہ دن میں پڑھنا ضروری ہے، 17 رکعتوں میں، فرض رکعتوں میں، نوافل ابھی چھوڑ دیں۔ 17 دفعہ بندہ جدو کہے کہ اللہ میں تیرے ہر فیصلے تے شکر گزار، پھر مجھے بتائیں خلے کا فیصلہ آئے گا کہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ ایک دفعہ الحمدللہ، شکر یہ نہیں کہ زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، شکر یہ ہے
اللہ تو نے جو ماں باپ دیے ان سے عظیم باپ کوئی نہیں، تیرا شکریہ۔ جو تو نے مجھے گھر دیا ہے جھوپڑی میں جہاں بھی پیدا کیا ہے، اس سے عظیم جگہ کوئی نہیں، تیرا شکریہ۔ اللہ جیسی بیوی ہے کائنات چ میری بیوی تو چنگی بیوی کوئی نہیں، اللہ تیرا شکریہ، شکوے نہیں شکر۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی، میرے پاس جو گاڑی ہے میں اس پہ راضی، جو میرے پاس رہائش ہے میں اس پہ راضی، جیسا وجود ہے میں اس پہ راضی، جو میری اوقات ہے میں اس پہ راضی، الحمدللہ۔ ساری زندگی شکوہ 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 شکوہ۔ دن میں اگر 100 فون میں نہیں لے پاتا، لوں نا جو بھی فون، 90% فون یہ ہوتے ہیں شکوے ہی ہوتے ہیں، جی میرا بندہ نہیں چنگا، میری بڈھی نہیں چنگی، میری اولاد نہیں چنگی، ساڈا استاد نہیں چنگا، فلانا مولوی نہیں چنگا، آج جماعت نہیں چنگی۔ الحمدللہ کہا ہے، قرآن والا انسان کہاں ہے جو قرآن چاہتا تھا، جو رہنما بن کے آیا تھا، جو ہدایت دینا چاہتا تھا، جو دل بدلنا چاہتا تھا، جو حالات بدل دیتا تھا، ایک آیت زندگی بدل دیتی تھی۔ ابو بکر صدیق بن جاتے تھے، اسی کا انکار کر کے ابو الحکم جو ہے وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ آپ اور میں کب سوچیں گے سر جی قبر تے آپ آئیے ایتھوں نکلی دا ہے، گارنٹی ہے کسی دی؟ افطاریاں کرنے بیٹھے تھے نا، تیاری کر رہے تھے، کہاں گئے ہیں آج؟ کوئی پتہ نہیں جائے۔ آج کے اس جلسے کو، پروگرام کو مت سمجھیے گا کہ روٹین ہے، ایتھوں ٹرو، پہلا کام کرو کہ قرآن مجید ترجمے والا نہیں بھی لے سکے نا تو لو۔ یار بیگم کے لیے چوڑیوں کا ریک گھر میں لگا ہوا ہے، جہیز کے لیے بیڈ لے دیے، دنیا جہان کا ساز و سامان لے دیا ہے، سرخی پاؤڈر ہر چیز موجود ہے، بچوں کے کھلونے، قرآن کو اتنی بھی نہیں ویلیو دی، بچے سے پیار ہے تو کھلونے موجود ہیں، قرآن سے پیار ہے تو قرآن سے کھلواڑ ہے۔ بابیو تسی بھی سن لو، مت کیا جے کل قیامت والے دن شاید تسی علماء دے گریبان پڑھو، انہاں نہیں سانو دسیا، تہاڈیاں ساریاں فٹ بالاں، محنتاں، مزدوریاں، کینچیاں، استرے، آلات حرب و ضرب ایتھے رہ جانے جے۔ میں آج نواب آف بہاولپور کی گاڑی اور ان کے محل میں دیکھ رہا تھا، نوابی ٹوراں، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، سینکڑوں سال بیتنے والے ہیں، کسی نے اتے پلی نہیں ماری، ٹاکی نہیں ماری، قبراں تے مٹی کو نہیں جے پاؤندا۔ روشن کر کے جاؤ، نماز روشنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پڑھ کے گزر جانا اور ہے، نماز قائم کر کے رب سے تعلق جوڑ کے قبر کو روشن کرنا اور ہے۔ اٹھتے ہوئے ہر بندے نو رب نے انا کر دینا، جے گل یاد رکھیا جائے، ہر بندہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے قرآن چھوڑا، جس نے رب کا ڈر چھوڑا، اللہ کا تذکرہ چھوڑا، نماز چھوڑی، قیام چھوڑا، رکوع سجود چھوڑے، اندھا کر دیا جائے گا۔ ہاتھ صرف پھڑنا جے تو تواڈے صدقے نے پھڑنا، جڑا سجے ہاتھ نال دیتا تے کبے نال۔ میں نے ایک موضوع ایک دفعہ ذکر کیا کہ بندے دو ہی کامیاب نے، ایک رب دا بندہ تے ایک بڈھی دا بندہ، لاکھوں میں ویوز گئے۔ سر جی حقیقت ہے، کتے اونے کی رب دے بندے بن جاؤ جنہیں بڈھی دے بنے آئی تو دنیا تر نہ جاوے، نہیں ہوتا ایسے۔ بیگم رات کو 2 بجے یہ شفٹ لگا کے آیا، آتے ہی تسی سارا دن باہر رہندے ہو، میں کدھر جانا پائی، مینوں میریاں ضرورتاں نے، مینوں شوارما لیا کے دو، میں نہیں بولتی۔ یہ کہاں سے چلا ہے؟ اماں کو ڈاج، ابے کو ڈاج، وہاں کروا کے شاپرو میں بند کر کے آ کے اس کو دیکھ کے مدے غائب کر کے، اور جب رب کہے کہ جو کرنا ہے وہ میرے لیے کر، اخلاص سے کر، پتہ ہی کوئی نہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر چیز سٹیٹس، ہر کام سٹیٹس، ہر بات پہ دکھلاوا، ہر بات پہ نمود۔ پہلے نیکی ہوتی نہیں، جو ہوتی ہے وہ سارا دکھلاوا۔ آپ ابھی سن رہے تھے کہ اخلاص بھی ایک شرط ہے، توحید میں اخلاص ضروری ہے، وگرنہ منہ پہ ماری جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ کے لیے کچھ کم نہ، رب لے بھی چھڑ دو۔ میں ایک شیخ کی پڑھ رہا تھا، یہ تنخواہیں جو باہر سے ملتی ہیں نا، مبوس ہوتے ہیں، انہیں ہر دن کی رپورٹ دینا ہوتی ہے، مہینے کی رپورٹ، ہفتے کی رپورٹ، آج کیا کیا، کل کیا کیا۔ تو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں ڈھیر سارے کام لکھے ہوئے، آج یہ کیا، وہ کیا، درس دیا، جنازہ پڑھا، ایک میٹنگ میں بیٹھے، ایک سلو کروائی، ایسے ہوا۔
نیچے ایک خانے میں لکھا ہوا تھا والباقی للہ. کچھ ایسے کام نے جڑے میں صرف اللہ لی کیتے نے، یہ تنخواہ لی کیتے نے. کچھ ایسا کرو کہ دنیا کی مشکلیں وہ ٹال دے، وہ تنہائیاں، وہ غار میں بند لوگ جو صرف رب کے لیے کیا تھا اور رب سے ہی بیان کیا تھا، جو چھپ کے کیا تھا صرف اللہ کے لیے کیا تھا، پیغمبر کی زبان سے رب نے بیان کروا کے پوری دنیا میں مشہور کر دیا. اور جو مشہوریاں کے لیے کرتے تھے آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. ہر گل سٹیٹس نہیں جے، انہوں روکو، کور کرو، تنہائی ڈھونڈو، اللہ سے ملو، قرآن شروع کر دو. ایک صورت پہ 10 سال بھی لگا جاتے تھے. تو ساڑھے اتنے کوئی منڈا 3 سال لا دے نا تو حفظنا پورا ہوئے تو اس مدرسے والے پجا دیندے نا، یہ باقی بچے خراب کرن دے. اور اللہ نہ کرے کوئی 2 سال پڑھ کے چلا جائے، مولوی معاف نہیں کرتے، بھگوڑا ہے جی، یہ ممبر محراب پہ آ گیا، انہوں کیڑا پتہ ہے دین دا. ایک دن بھی جس بچے نے پڑھا ہے نا، میرا ایمان ہے وہ کروڑوں ان بچوں سے اچھا ہے جنہوں نے کم از کم ایک دن بھی نہیں پڑھا. ان سے تو بہتر ہے، کچھ تو سیکھ کے گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ ظلم نہیں، زیادتیاں نہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں گھر بار سارے تڑپ کے اپنے رب سے تعلق کو دوبارہ رینیو کیجئے، جوڑیے اللہ سے تعلق، ترلے پہ آ جائیے، پہنچ جائیے، کھڑے ہو جائیے، قرآن کھول لیجئے، پڑھ لیجئے، جو ہے کہتا جائے وہ کرتے جاؤ. قرآن نے کہا نا صدقہ دو، انگلیاں پھڑ کے کچھ لوکاں نو لے کے جان دیا ہونا صدقہ جدو لوکی انے ہوئے ہونا نا، کیونکہ اس نے صدقہ دیا تھا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. اور آخری بات، جدو کوئی نہیں جنا وارو ہونا اس جند نو مانی دا، ادو آن کے جنہیں پلہ پھڑنا ہے نا، ایک روزہ جے ایک قرآن جائے. یہ قیام کیتا ہی نہیں، سیام آئی ہی نہیں، تو کیا بنے گا؟ رب کے سامنے کھڑا ہو کے ادھر قرآن نے ہاتھ پکڑا ہے، ادھر روزے نے پکڑا ہے. اے رب انی منعتہ نوم باللیل، اے رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار. یہ 2 کام اللہ میرا موکل ہے، جنت چ کھڑنا. میں 95 میں پہلی دفعہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، کسی نے لین کوئی آیا، کسی نے کوئی آیا، میں نے بتایا نہیں تھا، اکیلا تھا تو بڑا فیل ہوا. پھر جب آیا تو پروٹوکول، پھر جب آیا کوئی کتبہ لگا کے کھڑا ہے، پھر پروٹوکول اور طرح کا ہو گیا کہ فلائٹ کے اندر سے لے کے سامان ساتھ لے کر کے گاڑیوں تلک لانے والے. تو بندے کو اچھا لگتا ہے آگے پہچان ہو، اپنی اگے جان پہچان بنوا کے جاؤ. یہ تیاں پترا نے کسے کام نہیں جے ہونا. جے کوئی آئے گا بھی کنے کے دن، سال بعد، 6 ماہ بعد، عیدی شبراتی، اللہ کے لیے اپنی فکر خود شروع کر دو. اپنی فکر ہو بابے طرح. انہیں کیا میں انہوں نے لیے اتنا کچھ بنا دیتا ہے، میں اپنے لیے بھی بنانا ہے. کریں آپ، ریڑی کریں، مزدوری کریں، تغاری کریں، جاب میں جائیں، آفس میں جائیں، کچھ اپنے لیے بھی کرو. تو نال جنہ دے جڑے جے انہوں دے بھی متھیاں تے نشان پہن تے وہ پیچھے رہن تے زمین تے پتہ چلے پی اہل زمین دین کی ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کلے صوفی اللہ کر کے مر گئے تو کی فائدہ؟ یہ دعوت کا دین ہے، تبلیغ کا دین ہے، پہنچانے کا دین ہے، نصیحت کا دین ہے، خیر خائی کا دین ہے، بانٹنے کا دین ہے. اسی یہ سمیٹ کے رکھ لیا یار مینوں کی کردہ کرے نہیں تو نہ سی پرے مرے. ایسے نہیں کرنا. انگلیاں پکڑو، پہنچو، پوچھو، جھنجوڑو، بیٹھو، قرآن کھولو. نہیں جے آندا نہ تے 1 گھنٹہ اپنے لیے ٹائم کڈ کے قاری صاحب دے کول ٹر جاؤ یا گھر سد لو، دو فیس. بچیاں دی کنیاں فیساں دے کے انگلینڈ بھیجیا جے، امریکہ ہے جی، فلاں جگہ ہے جی. کوئی اپنے لیے بھی کوئی دے لو. ایک ڈاکٹر کا مشورہ ہے، جسٹ 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، روپیہ 3000 5000 10000 بھر کے آن کے دسدا بھاجی مہنگے ڈاکٹر نو جا کے نہ بھائی وکھائی میں ایتھے آوے دین. وہ جی دین بیچ دینے، دین کوئی نہیں بیچ رہا. تجھے وقت تیرے تک پہنچنا، تیرے تک آنا، یہ چل کے آ. اللہ نے رکھا ہے پیاسا کنویں تک جاتا ہے، اور اگر تڑپ ہو تو میرا رب بادلوں کو تیری سرزمین میں بھیج دیتا ہے. زمین کی پیاس دیکھ کے کوئی چل کے تیرے تک بھی آ سکتا ہے. ایک کام شروع کر دو. یقین کرو گھراں دے وچوں وہ لوگ نکلن گے کہ جیڑے بعد چ دسن گے کہ میرے ابا جی الارم لا کے قرآن نال مینوں جگاندے سی، میرے ابا جی اس ٹائم پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، خود کو ٹائم دیتے. ایک دن میں پوچھ بیٹھا بھائی
किन्ने कुरान खोलिया बुजुर्ग बोलो जड़े 50 तो टप्पे ने। आप यकीन करें मस्जिद सी फसे सी, एक भी हाथ नहीं उठा के सर जी असी तर्जमे नाल कोई आयत पूरी, कहते आउंदा ही नहीं, पता ही नहीं। सानू की लोड़ है? जान ना छुड़ाएं, आंखें बंद ना करें, मौत आनी है। कबूतर की जान नहीं बची थी, उसने आंखें बंद की थी बिल्ली को देख के। आंखें खोलो, होश में आओ, हिसाब होना है। कल क़यामत को जो जाके चीखना है, हाय काश, हाय काश, हाय काश, या लैतनी, या लैतनी। उस लैत लैत से, लैतो लाल से आज मौका है, यही चांस है। खूबसूरत मीटिंग है, मुलाकात है, शेख साहब ने यहाँ बुलाया है, आप आए हैं तो फिर जाएं, जिंदगी बदल जाए। ये मसल की जंग, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये तूफान बदतमीजी, ये शकूक व शुबहात कुरेद के साइड पे रख दो। कान च थोड़ा जा भी मसला होवे ना तो इदां करीदा है। हमने तो दीन में इतना भी नहीं करके देखा कि कहीं पुरसकून हो जाए। शकूक व शुबहात, ये है, ऐसे है, वैसे है जी, सर जी एदा जवाब दो, ओदा जवाब दो, ओदा जवाब दो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उनके हिसाब होते हैं, उनकी किताब होती है। तो आए, मुहासबे से पहले एहतिसाबन, सही मानों में अपना एहतिसाब कर लें, खड़े हो जाएं और अल्लाह के सामने आ जाए। इंशाल्लाह मेरा रब आपके साथ भी करम करेगा। वो मुंतज़िर है, वो बुला रहा है, हमारी देर है। बस इतनी गुजारिश थी, उसके लिए तमहीद लंबी की है कि शायद कोई चोट किसी को लग जाए। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। अल्लाह जो कहा है मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, अल्लाह सुनने वालों को भी दे दे। अल्लाह इस रमज़ान में हमारी किस्मतें बदल दे, तकदीरें बदल दे, मोहब्बतें दे दे, जन्नतें दे दे, मुश्किलें टाल दे। अल्लाह जितनी रुकावटें हैं ख़त्म फरमा दे। अहले इस्लाम की मदद फरमा, आलम इस्लाम की मदद कर, मेरे वतन की हिफाजत कर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।